السلام علیکم، میرا نام رفاقت اللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں مائنڈ بلوئنگ آر یو کے۔ آج ہم ایک خوفناک سٹوری شروع کرنے والے ہیں جس کا نام ہے دل خراش چیخیں۔ یہ سٹوری ایک لڑکے پر بنی ہوئی ہے جس کو جنات نے اتنا ڈرایا کہ وہ خودکشی کے بارے میں سوچنے لگا۔ تو چلیے اس ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں۔ جب بارش ہوتی تو میں اکثر اپنا بستر اٹھا کر چھت پر سونے چلا جاتا کیونکہ اس میں سونے کا مزہ ہی کچھ اور تھا۔ سب گھر والے چھت پر سو رہے تھے، وہ بھی ایک گرمیوں کی رات تھی۔ اچانک رات کو بارش ہونے لگی تو سارے اپنے چادریں اور تکیے سنبھالے نیچے بھاگ گئے، مگر میری عادت تھی کہ میں نیچے کی چٹائی اپنے اوپر ڈال کے سویا رہتا جب تک بارش زور نہ پکڑ لیتی، کیونکہ مجھے ایسے بہت اچھا لگتا تھا۔ اس رات بھی سارے گھر والے نیچے چلے گئے اور میں اکیلا چٹائی ڈالے سوتا رہا۔ گہری نیند میں تھا کہ اچانک مجھے دو بلیوں کی زور سے لڑنے کی آواز آئی۔ لڑتے ہوئے ان کی آوازیں بہت بری لگ رہی تھی۔ وہ لڑتے ہوئے چھت کی چار دیواری پر دوڑ رہی تھی اور آواز اتنی بھیانک تھی کہ پوچھو بھی مت۔ ان کی رونے کی آوازیں سن کر میں بے چینی سے جاگ اٹھا، جوتا اٹھا کر ان کو بھگا دوں۔ پھر سوچا میں اندھیرے میں جوتا کہاں سے ڈھونڈوں گا، تھوڑی دیر بعد خود ہی لڑکا تھک جائیں گی تو چلی جائیں گی۔ اچانک خاموشی ہو گئی، میں دوبارہ نیند میں چلا گیا۔ تبھی ایک بلی کی زوردار چیخ میری چارپائی کے نیچے سے آئی اور میں اچھل پڑا۔ میں نے چارپائی کے نیچے جھانکا مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ ادھر ادھر نظر دوڑائی مگر وہاں بھی کچھ نہیں ملا۔ میں نے سوچا شاید میرے اٹھتے ہی اس نے ساتھ والے گھر میں چھلانگ لگا دی ہو۔ میں نے جوتا اپنے پاس رکھ لیا کہ اب اگر آئی تو انہیں نہیں چھوڑوں گا۔ میں دوبارہ لیٹ گیا اور خود کو پرسکون کرتے ہوئے تھوڑی دیر بعد دوبارہ نیند میں چلا گیا۔ آنکھ تب کھلی جب بلی کے گرانے کی آواز اپنی چارپائی کی سیدھی طرف سے محسوس کی۔ اس کی گراہٹ چھت پر پھیل رہی تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ جوتے کی طرف بڑھایا اور اس کو مارنے کے لیے اٹھا اور دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ گراہٹ اب مجھے اپنے بائیں طرف سے آ رہی تھی۔ میں اچانک بائیں طرف پلٹا تو وہی آواز مجھے دائیں طرف سے آنے لگی۔ اب وہ آواز کبھی دائیں طرف سے کبھی بائیں طرف سے آنے لگی، کبھی دور جاتی ہوئی اور کبھی قریب آتی ہوئی آنے لگی۔ شدید خوف میرے بدن میں دوڑ گیا، میرے ہاتھ پاؤں سن پڑ گئے۔ اچانک مجھے لگا کچھ تو گڑبڑ ہے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ بلی دیوار پر بیٹھی سرخ آنکھوں سے مجھے گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ میں کانپتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ میں بھاگ جاتا۔ دیکھتے ہوئے دیکھتے وہ بڑی ہونے لگی۔ وہ ایسے نظر آ رہی تھی جیسے کالا چیتا ہو، کیونکہ وہ بالکل سیاہ بلی تھی۔ پھر اچانک اس نے ایسی پوزیشن لی جیسے وہ دیوار سے مجھ پر چھلانگ لگانے والی ہو۔ میرے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ میں ایک ہی چھلانگ میں نیچے اترا اور سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ میری چیخ اتنی بلند تھی کہ میرے امی ابو اور بڑا بھائی صحن میں آ گئے اور میں سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہی گر کر بے ہوش ہو گیا۔ مگر پریشانیاں ختم نہ ہوئی۔ کچھ دنوں تک مجھے ڈراؤنے خواب آتے رہے۔ مجھے وہی بلی نظر آتی جو کبھی میرے ٹانگوں پر دانت گڑائے نظر آتی، کبھی میرا خون چاٹتے ہوئے نظر آتی۔ میں نیند میں چیخنے لگا۔ پھر مجھے خواب میں بھیانک لوگ دکھائی دیتے۔ کسی کا سر نہیں ہوتا، کسی کا گوشت لٹک رہا ہوتا تھا، آنکھوں کی جگہ کالے سوراخ ہوتے تھے، بازو کٹے ہوئے ہوتے تھے۔ میں بیمار رہنے لگا، کمزور ہوتا گیا۔ ڈر کے مارے میں گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ پھر مولوی صاحب دم کرنے آتے، مجھے پانی پلایا جاتا۔ میری والدہ ہر وقت مجھ پر سورہ یاسین پڑھ کر پھونکتی۔ فرق ہوتا مگر پھر وہی حالت ہو جاتی، بیٹھے بیٹھے چیخیں مارتے بے ہوش ہو جاتا۔ ایک روز بیٹھا میں پڑھ رہا تھا کہ کسی کام سے کمرے میں اپنی امی کے پاس گیا۔ مجھے ایک دم ڈر سا لگا۔ میں اپنی امی کے پاس گیا کہ وہ مجھ پر کچھ پڑھ کر پھونک دے۔ میری امی میری طرف پیٹ کیے الماری کھولے کپڑے ٹھیک کر رہی تھی۔ میں نے امی کو پکارا مگر انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا۔ میں ان کے قریب گیا اور ان کو آواز دی تو انہوں نے مجھے مڑ کر دیکھا، مگر وہ میری والدہ نہیں تھی۔ وہ خوفناک شکل کی عورت تھی۔ اس کا رنگ تانبے جیسا تھا، آنکھیں اس کی سرد اور منہ اس کا بڑا تھا۔ وہ ہاتھ پھیلائے ہنسی چلی جا رہی تھی اور مجھے اپنی طرف بلا رہی تھی۔ اس کی دانت چمک رہے تھے۔ میں تو پہلے ہی ڈر کے اپنی والدہ کے پاس دم کرانے آیا تھا۔ اس عورت کی شکل دیکھی تو وہی بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو مولوی صاحب میرے سرانے بیٹھے کچھ پڑھ رہے تھے۔ میرے ابو شدید پریشانی میں بیٹھے تھے۔
मौलवी साहब के पूछने पर उनको मैंने सारी बात बताई तो वो सोच में पड़ गए। फिर इस तरह के वाक़यात मेरे अलावा मेरे घर के दूसरे अफराद के साथ भी पेश आने लगे। कभी बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद होता, पानी की आवाज़ें आने लगती। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुल जाता, लेकिन अंदर कोई नहीं होता। जिन पोटी कर रहे होते थे। एक बार हम सब रात को टीवी देख रहे थे कि बिजली का बटन ठक से ऊपर हो गया और बल्ब बुझ गया। एक बार मेरी अम्मी की चारपाई कमरे के बीच में किसी ने खींच कर दूर कर दी जब वो सोई हुई थी। चीज़ें हम एक जगह रखते मगर हमें मिलती दूसरी जगह से थी। घर का हर फर्द डरा सहमा रहने लगा। कोई मेरे साथ नहीं बैठता था। सारे बहन भाई मुझसे गेंद खाने लगे। कोई मेरे मुंह पर थूकना भी गवारा नहीं करता था। कॉलेज में दोस्त दूर रहने लगे थे। कई बार हम दोस्त बैठे होते थे तो मेरी पुंगी खुद ब खुद बजने लगती, जिसकी वजह से मैं बेहद शर्मिंदा हो जाता। हमारे घर का सुकून गर्क हुए 7 महीने हो गए थे। मैं अपनी हालत से इतना तंग हुआ कि खुदकुशी का सोचने लगा। एक रोज़ हमारे मौलवी साहब ने अपने साथ एक बुजुर्ग को ले आए और बताया कि ये मेरा मुर्शिद है। वो बुजुर्ग सफ़ेद कपड़ों में था, सफ़ेद अमला था, चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी थी और माथा ऐसे चमक रहा था जैसे रोशनी फूट रही हो। उन्होंने मेरी माथे पर हाथ रखा और मैं रो पड़ा। मेरे वालिद साहब ने सारे वाक़ियात उनको बताए और वो सुकून से बैठे सुन रहे थे। उनके होंठों पर ऐसी मुस्कुराहट थी और इतना सुकून था और चेहरे पर इतना नूर था कि दिल करता था कि उनकी तरफ देखता ही रहूं। उन्होंने मेरे वालिद साहब के साथ सारे कमरों का जायज़ा लिया, छत पर जाकर एक एक कोना देखा और साथ वालों की छतें देखी। हमारे घर में मोहल्ले की औरतों का रश लग गया था जो उनसे पानी दम करवाने आ गई। वो मेरे करीब आकर बैठ गए और उन्होंने अपने दाएं पैर का अंगूठा मेरे माथे के दरमियान में रखा और अपनी आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगा। मुझे ऐसा लगा कि मेरी खाल को कोई खींच रहा हो। मेरी चीखें नहीं रुक रही थी। मैं उनका अंगूठा अपने माथे से हटाना चाहता था मगर उनका पैर तक ना हिला सका। मेरा भाई मुझे बताता है कि वो 1 घंटे से ज़्यादा कुछ पढ़ते रहे और तुम्हारी दिलखराश चीखें सुनना हमारे पास से बाहर थी। तभी हमने बुजुर्ग को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। ऐसा ऐसा मैं पुरसुकून होता चला गया। आंखें खोली तो वो मुझे देख रहे थे। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन्होंने पानी मंगवा कर दम किया। कमरे के हर कोने में पानी छिड़का गया और 2 घूंट पानी मुझे पिला दिया। वो 2 घूंट पानी ऐसे जैसे कोई आबे हयात था कि पीते ही मेरे सर से 7 महीने का जड़ा बोझ उतर गया। मेरे कंधे हल्के हो गए। मेरे जिस्म में सुकून दौड़ने लगा। मेरी बुझी आंखें रोशन हो गई। मैं उठ गया और उनकी छाती पर सर रख के रोने लगा। वो मेरे जिस्म पर हाथ फेरने लगे। फिर वो चले गए। आज इस बात को 2 साल हो गए हैं और अल्लाह का शुक्र है कि फिर कोई वाक़या पेश नहीं आया। आज की स्टोरी यहीं तक थी। अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।